نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، 3 کام کر لیں، دشمنوں سے مکمل حفاظت ہوگی۔ وہ دشمن شیطان ہو، جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے کوئی دشمن ہو، وہ جادو تعویذات کے ذریعے دشمنی کر رہا ہو یا اعلانیہ دشمن ہو یا خفیہ دشمن ہو، کسی قسم کا بھی کوئی دشمن ہو، ان سے مکمل حفاظت ہوگی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا، روزی کے اندر خیر و برکت ہوگی۔ وہ 3 کام ایسے ہیں ہر بندہ آسانی سے کر سکتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ جوان ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، یعنی وہ کام بچے بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آسان سے کام ہے، چھوٹے سے کام ہے، لیکن ان کا جو اثر ہے اور جو ان کا فائدہ ہے وہ بہت ہی بڑا ہے۔ آپ دیکھنے میں تو حیران ہوں گے کہ یہ بالکل معمولی سی بات بتائی ہے اور اتنی آسان بات بتائی ہے اور فائدے اتنے بڑے۔ یہ فائدے اس لیے ہیں، یہ کام میں نہیں بتا رہا یا کوئی بڑا بزرگ آدمی نہیں بتا رہا، کوئی ولی غوث قطب ابدال نہیں بتا رہا، بلکہ سرکار دو عالم، سرتاج الانبیاء، محبوب رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ اس لیے ان کا فائدہ یقینی ہے اور بہت بڑا فائدہ ہے۔ فائدے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیے۔ اب پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے تو دعا پڑھ کے داخل ہونا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ وعلجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہونا ہے۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہو، لیکن اس دعا کو یاد ضرور کرنا ہے۔ جب تک یاد نہیں ہو جاتی اس وقت بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ گھر میں داخل ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، جب بھی بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جنات بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ جنات کی تعداد انسانوں سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اتنے جن کہاں سے آئے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ بھی ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ جب آپ دعا پڑھ لیں گے، بسم اللہ پڑھ لیں گے، شیطان بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا اور سرکش جنات بھی داخل نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئی آپ نے سلام کرنا ہے، السلام علیکم۔ بس اگر پورا کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر کوئی پورا نہیں کہتا اتنا بھی کہہ دے السلام علیکم۔ گھر میں خواہ مرد ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، اگر گھر میں کوئی بھی نہیں تب بھی کہہ دے السلام علیکم۔ یہ ایک دعائیہ جملہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو۔ اگر گھر میں کوئی نہیں، آپ حیران ہوں گے پھر کس کو سلام کرنا ہے؟ پھر اللہ کی طرف سے ملائکۃ المقربین فرشتے تو ہوتے ہیں، اور انسان کے ساتھ محافظ فرشتے تو ہر وقت ہوتے ہیں،
جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، وہ بھی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جب آپ نے کہا السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، اس کے جواب میں اگر گھر میں کوئی نہیں تو فرشتے وعلیکم السلام کہتے ہیں، آپ پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، آپ کو دعا مل گئی۔ اس کے ساتھ گھر میں سلام کے بعد اگر آپ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کی روزی میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ روزی آپ کی کشادہ ہو جائے گی، اس کے اندر اللہ برکت ڈال دیں گے، اللہ تنگ دستی، غربت دور کر دیں گے۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھیں۔ آپ گھر میں اگر نماز کے لیے بھی جاتے ہیں تو 5 مرتبہ تو داخلہ ہو گیا، 5 مرتبہ سورت پڑھ لیں گے۔ ویسے بھی بندہ بازار جاتا ہے سودا سلف کے لیے، کوئی سبزی وغیرہ خریدنے کے لیے آنا جانا ہوتا ہے، کوئی بلاتا ہے تب جاتا ہے، اور کئی ضروریات ہیں، اس کے لیے بچے بھی جاتے ہیں، بڑے بھی جاتے ہیں۔ میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی ضرورت کے لیے نکلنا پڑتا ہے، تو سارے اس بات کے اوپر عمل کریں۔ یہ نہیں کہ ایک ہی بندہ گھر کا عمل کرے اور باقی نہ کریں، یہ بچوں کو بھی تاکید کر دیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے بزرگوار محترم والد صاحب اگر بغیر سلام کے ہم گھر میں داخل ہو جاتے، بچپن کی عمر ہوتی ہے، انسان ہے، بھول جاتا ہے، تو ہمیں پھر باہر نکالتے کہ باہر جاؤ اور پھر سلام کرو، اور اندر داخل ہوتے ہی سلام کرو۔ اب ہماری وہ عادت بن گئی۔ اب اسی طرح اگر آپ بچوں کے ساتھ اس طرح اس معاملے میں سختی کریں گے، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں گے تو ان کی بھی عادت بن جائے گی۔ ایک یہ کام ہو گیا، اور یہ انتہائی خیر و برکت والا کام ہے۔ اس سے اللہ رب العزت کی اتنی بڑی رحمت ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک کام آپ نے اندر داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھ لی، اور دوسرا کام آپ نے داخل ہوتے ہی سلام کیا، اور تیسرا کام آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی۔ یہ کتنے آسان سے کام ہے، کتنے مختصر کام ہے۔ اور یہ دعا جو میں نے پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور مشکات شریف میں موجود ہے۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اتنی دعا ہے۔ جب تک دعا یاد نہیں تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، اور اس کی برکت سے اتنے بڑے فائدے ہوں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور دوسرا کام، ان 3 کاموں کے علاوہ ایک اور کام، کھانا کھاتے وقت بھی کبھی بسم اللہ نہ بھولیں۔ شیطان اور سرکش جنات تو وہ نہیں داخل ہوئے۔ جب آپ کھانا بغیر بسم اللہ کے کھائیں گے تو اس وقت شیاطین اور جنات آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے، اور کھانے کے اندر بہت ہی زیادہ بے برکتی ہو جائے گی، اور شیطان آپ کے ساتھ کھائے گا۔ روزی میں بے برکتی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ کھانے سے پہلے ہم بسم اللہ شریف نہیں پڑھتے۔ چھوٹی سی دعا یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، بسم اللہ وعلی برکات اللہ۔ یہ برکات اللہ کا لفظ برکت ڈالنے کے لیے ہے۔ جب برکت آ جائے گی تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، صرف اس کھانے میں نہیں، پوری آپ کی روزی میں برکت ہوگی۔ اسی لیے تو انسان کوشش کرتا ہے میرے رزق میں برکت ہو، میرے رزق کے اندر کشادگی ہو، میرے رزق کے اندر اضافہ ہو، حلال اور پاکیزہ طریقے سے ملے۔ ان چیزوں سے اور ان مبارک اصولوں پہ عمل کرنے سے اللہ اپنی رحمت والا اور خیر و برکت والا معاملہ کرتا ہے۔
اب مجھے بتائیں اس میں کوئی مشکل چیز ہے؟ کوئی مشکل چیز نہیں، بچے بھی عمل کر سکتے ہیں، محترم مائیں بہنیں بیٹیاں سب اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ 40 دن اس بات کے اوپر پابندی سے عمل کریں اور بچوں سے بھی کروائیں، عادت بن جائے گی۔ پھر اگر آپ بھول کر بھی کوئی کام آپ سے رہ گیا، آپ کو اتنا افسوس ہوگا، اتنی ندامت اور شرمندگی ہوگی، اس ندامت اور شرمندگی پر بھی اللہ آپ کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، اور ہو سکتا ہے اس ندامت پہ اللہ کئی گنا زیادہ اجر عطا فرما دے۔ تو میں ہر ایک سے یہ درخواست کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ روزی میں بھی برکت ہو، گھر میں اتفاق پیار محبت ہو، جتنے بھی گھر کے اندر فتنے لڑائی جھگڑے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔